السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں عورتوں کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ حیض کی کم از کم مدت اور اکثر مدت کتنی ہے، اور دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ دوران روزہ اگر عورت کو لڑکیوں کو حیض آ جائے تو اب وہ کیا کرے۔ تیسری بات یہ بتاؤں گا کہ ان ایام میں ناپاکی کی حالات میں عورتیں کیا چیز کر سکتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتی ہیں۔ تو پہلے میں بتاؤں کہ حیض کی کم از کم مدت کتنی ہے۔ تو ملاحظہ کریں، حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتی ہے۔ اگر کسی بہن کی عادت 10 دن ہے تو 10 دن کے بعد اگرچہ خون جاری رہے پھر بھی وہ پاک کہلائے گی۔ جو بعد میں خون نظر آیا یہ خون حیض کا نہیں بلکہ بیماری کا خون ہے۔ اور اگر کسی بہن کی عادت کم تھی، یعنی 6-7 دن یا 5 دن کی، لیکن اب کی بار دوسرے مہینے میں 10 دن سے زیادہ نکل گئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جب کسی کی عادت مقرر ہو اور کسی مہینے میں حیض اس عادت سے کراس کرتا ہوا 10 دن سے آگے نکل جائے تو پھر اس عورت کو عادت معروفہ کی طرف لوٹائیں گے۔ یعنی عادت 6-7 دن کی تھی تو وہی ایام اس کے حیض کے شمار ہوں گے۔ اس عادت کے بعد سے جو بلڈ آتا رہا اس کو استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانیں گے۔ یعنی اس کے بعد عادت کے بعد جو بھی خون نظر آئے عورتیں اس حالت میں روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے اگرچہ خون دیکھے۔ یہاں بس یاد رکھنا یہ ہے کہ عادت کے بعد جو خون نظر آئے وہ حیض کا خون نہیں بلکہ بیماری کا خون ہے۔ اس میں نمازیں پڑھنی ہوں گی، رمضان ہے تو روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بہن کو دوران روزہ حیض کا خون آ جائے تو کیا کرے۔ ہوتا ہے کہ عورتیں روزے ہیں اور ظہر کے وقت یا 12-1 بجے یا دن کے کسی حصے میں یہ ناپاک ہو جاتے ہیں، حیض کا خون نظر آتا ہے تو لڑکیاں عورتیں کشمکش میں رہتے اب کیا کریں ہم۔ تو مسئلہ ملاحظہ کریں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی عورتیں خون دیکھی اسی وقت اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اب یہ عورتیں کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، چاہے یہ چھپ کر کھائے یا دکھا کر۔ روزہ دار کی طرح اس پر رہنا ضروری نہیں، مگر احترام روزہ کی وجہ سے چھپ کر کھانا بہتر ہے۔ اب یہ عورتیں ان ناپاکی کی حالت میں کیا کیا چیزیں کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ناپاکی کے عالم میں اس حالت میں عورتیں قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہے، لہٰذا ذکر الہی تمام کے تمام کر سکتی ہے، لیکن کلی کر لے تو بہتر ہے۔ یہ عورتیں ان ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہے، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتی ہے اور دیگر تسبیحات وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور ان ایام میں یعنی ناپاکی کی حالات میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھنا ان کے لیے حرام ہے۔ اور جو ان ایام میں نمازیں قضا ہوئی ہے بعد میں ان نمازوں کی قضا بھی ان عورتوں پر ضروری نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان ایام میں یہ عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن ان ایام میں جو روزہ چھوڑیں گی ان کی قضا بعد میں ضرور کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اس مسئلے کو جاننا اور ان مسائل سے اپنے ماں بہنوں کو واقف کرانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا بغور ان مسائل کو سماعت کرے تاکہ ہر میری ماں اور بہنیں پاکی کے عالم میں، پاکی کے حالات میں تمام اللہ کی عبادات کر سکیں اور جن چیزوں کا کرنا منع ہے ان چیزوں سے ان ایام میں باز رہا کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔